أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے. آپ کے بیانات، تالیفات، مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے. آپ کا انداز بیان بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے. بسا اوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت وغیرہ اور مختلف موضوعات پر سوال کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ آپ کے مدنی مذاکرے کی VCD بنام بے پردگی کے نقصانات شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اول تاخیر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات اور اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ 1431 سن ہجری کے رمضان المبارک کا آج 12واں روزہ ہے. عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی 12ویں روزے کی نماز ظہر ادا کرنے کے بعد تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور نہ جانے مدنی چینل کے ذریعے کہاں کہاں معتکفین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول اس وقت ہمارے مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے. آئیے سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. نگاہ نیچی کے توجہ کے ساتھ نیتیں کرنی مفید ہوتی ہیں. ادھر ادھر دیکھنے سے، باتیں کرنے سے، رکھنے اٹھانے سے نیتیں ہو پانا بہت مشکل. تو نیت کیجیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نہیں جھکائے، خوب کان لگائے سنوں گا. جنہوں نے دو زانو نہیں بیٹھے وہ بیٹھ جائیے. تو ہمیشہ جب بھی بیان میں، سنت برے بیان میں، درس میں موقع ملے شرکت کا، تو دو زانو بیٹھنے کی عادت بنائیں. جتنی دیر تک آپ بیٹھ سکیں، پھر تھک جائیں تو چار زانو ہو جائیں، پھر تھکن دور ہو جائے دو زانو ہو جائیں. جس طرح انشاءاللہ جتنا ادب کریں گے اتنا پائیں گے. با ادب با نصیب. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق، یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، خشوع سے خالی ہو، سے بچوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر یا مدنی مذاکرے کے بعد سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے نیتیں، کوئی کیسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا علم یا لا ادری کہہ دوں گا، یا نہیں آتا ہے، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا، یا یہ کہہ دوں گا کہ انشاءاللہ معلوم کر کے بتائیں گے. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. بلغوا عنی ولو آیہ کی پیروی کروں گا. عربی، انگریزی اور دیگر مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی نامات، علاقہ دورہ والا نیکی کی دعوت وغیرہ کی حسب موقع رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران مدنی مذاکرہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. احقاء لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان، کیا مرد لیڈیز کپڑے سی سکتا ہے؟ سی تو سکتا ہے، لیکن لیڈیز کی پیمائش نہیں کرے گا، اس کا عورت کا ناپ نہیں لے سکتا. ناپ لینے میں نگاہوں کی حفاظت ناممکن ہے، کیونکہ آنکھ بند کر کے ناپ ممکن نہیں ہے نا. پھر تو اور پجیدہ ہو جائے گا، کہیں آگے پیچھے ایسی جگہ ہاتھ لگ گیا تو پھر تو اٹھا کے چپل نکال کے مارے گی وہ. تو اس لیے وہ ممکن نہیں ہے. پھر اس کو ٹچ کرنا پڑے گا، ٹچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہاتھ لگائے بغیر بھی ناپ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو تھوڑی دور سے فضا میں آپ ناپ لیں گے. تو لیڈیز کپڑا سینا جائز، مگر اس کا ماپ لینا جائز نہیں. تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ جو عورت کپڑے سلوانا چاہتی ہے
وہ اپنا ماپ یا تو لکھا ہوا دے دے یا کوئی پرانا کپڑا اپنا دے دے کہ بھئی اس ناپ کا دے دو. یہ اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر مرد سے سلوائیں تو وہ ان کو ہاتھ نہ لگانے دیں، بلکہ بچوں کو بھیج کر ترکیب بنا لیں اور اپنا پرانا کوئی کپڑا دے دے کہ اس ناپ کا بنا دو. تو یہ صورت ہے. ورنہ پھر یہ کہ عورت کو چاہیے کہ وہ عورت سے ہی سلوائے. انصب بھی یہی ہے بابا. ظاہر انصب تو یہی ہے کہ وہ کپڑے بھی اگر سلوانے سے بھی وہ درزی جو ہے نا، یہ گناہ سے بچنے کا چانس اس کا کم ہے، کہ کپڑوں کی وجہ سے بھی. اور یہ ہم غیر جنس مرد کے کپڑے دیکھ کر عورت کو مطلب کچھ نہ کچھ خطرہ رہتا ہے. عورت کے کپڑے مرد کے لیے مسئلہ رہتا ہے کہ اس کو وسوسے آئیں گے شیطانی. یہ پورا امکان ہے کیونکہ عورت کے کپڑے زرق برق بہت ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں مرد کے لیے. ناپ کے لیے بچوں کو بھیجے گی نا، لیکن پاپا پھر وہ ڈیزائن پسند کرنے کے لیے خود ہی جائے گی. درزی اس کو 10 قسم کی ڈیزائن میگزین سے نکال کے دکھائے گا اور اس سے بہت ساری اس کی باتیں کرنی پڑیں گی. پھر ڈیزائنوں کو اس کو پسند کرنا پڑے گا. پھر ڈیزائن صحیح سینے نہ سینے پر بچہ جا کر درزی سے مغز ماری نہیں کرے گا، یہ عورت جا کر درزی سے مغز ماری کرے گی. یہ سارے کام الگ ہوں گے. اب اگر بالفرض کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ کسی کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں عورت سے سلواتی ہوں، اب اس کو یہ دوسرا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ عورت صحیح سیتی نہیں ہے، ناپ صحیح لیتی نہیں ہے، سلائی صحیح کرتی نہیں ہے، ڈیزائن اس کی وہ ہوتی نہیں ہے. تو اب یا تو کوئی اسلامی بہنوں کا ذہنی سا اللہ کرے سادگی کا بن جائے کہ ٹھیک ہے اب اللہ کا شکر ہے پہننے کو کپڑے مل رہے ہیں، مرد سے سلوا کر اس سے ڈیزائنیں بنوا کر. اگر وہ کون سی فیشن ہے جو یہ کرنا چاہتی ہے، جو شوہر کے علاوہ کسی اور کو دکھانا چاہتی ہے؟ یہ تو ہے کہ بس جتنا فیشن عورتوں میں ہے نا، اتنا اس کا 1% بھی شاید مردوں میں نہیں ہے. اتنا فیشن ان بدنصیبوں میں ہے بیچاریوں میں. حالانکہ عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز. عورت صرف زینت کرے گی اپنے شوہر کے لیے گھر کی 4 دیواری میں، باہر تو اس کو مطلب اول تو نکلنا نہیں ہے. اب یہ جب باز نہیں آتی نکلتی ہیں تو اب اس کی بھی فقہاء کرام نے جو قیودات لگائی ہیں وہ تو بہت مطلب ہے نا، سمجھ میں یاد ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے. میرے تو خیر اپنے بس میں نہیں ہے، اپنا بس نہیں ترکیب نہیں ہے، لیکن ایک دن کی بچی کو بھی باہر نہ نکالے. میرا تو یہ ذہن بنتا ہے. بچی کو باہر نکالتے نا تو اب بچیاں ضد کرتی ہیں کہ ہم کو باہر جانا ہے، روتی ہیں. یہ سب کو تجربہ ہوگا جن کے گھر میں بچیاں ہیں نا، وہ ضد کرتی ہیں. باہر آپ نکلتے ہوں گے تو چھپ کے نکلنا پڑتا ہو نا، دوڑتی ہوگی میرے کو باہر لے جاؤ، روتی ہوگی. اچھا ابھی لے جانا شرن جائز ہے، جبکہ وہ واقعی جس کو بچی کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں جیسے ہوتی ہیں، تو اب کیا کرتی ہیں؟ یہ ابھی تو جائز ہے ان کو لے جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں احتیاط کی بات کر رہا ہوں. احتیاط کا وہ بہت بڑا درجہ بتا رہا ہوں جس پر کسی کو فائز ابھی دیکھا نہیں ہے اس دور میں، کہ اس کو دروازہ دکھا ہی نہیں، باہر کا رستہ ہی نہ دکھائے، ایک گھر کی 4 دیواری میں ہی پھدکتی رہے بس. تو باہر نکلنے کی عادت پڑ گئی بچی کی، پڑ جاتی ہے. پھر اس کو بالغ ہوتے دیر کتنی لگتی ہے، یہ بڑی ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے تو پھر بازار بھٹکتی ہے. پھر روک کے دکھاؤ، اب نہیں روک سکتے اس کو گھر میں گھٹن ہوتی ہے، دیواریں کاٹتی ہے، اس کو باہر جائے گی. آنے بہانے سے روزانہ یہ عورتیں نکلتی ہیں، اس طرح بہنیں نکلتی ہیں روزانہ، دن میں کئی بار. یہاں تک کہ اب رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا تو یہ روز نکلیں گی، خریداری نہیں کریں گی. یہ روزے بھی رکھتی ہوں گی تو کھانا کھائیں گی، کھانا کھانے کے بعد افطار کے بعد یہ خالی پرس لٹکا کر اپنا وہ جو بھی کرنا ہے میک اپ وغیرہ کر کے یہ شاپنگ سینٹروں میں، بازاروں میں، ٹھیلوں پہ خامہ کا آئیں گی. یہ کتنے کا ہے، وہ کتنے کا ہے، ادھر تو اتنے کا ملتا ہے، چھوڑو چھوڑو ادھر سے لیتے ہیں. کتنی بار جھوٹ بولیں گی، لینا اس کو ہے نہیں، پرس میں 1 روپے کا نوٹ ہے نہیں، خالی خالی گھومتی رہیں گی. یہ ایک تعداد آپ کو اس ملے گی اس کوالٹی کی. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو روکیں، اس طرح یہ کیوں رسوائی اپنی کرتی ہیں اور دوسروں کو بدنگاہی کی دعوت دیتی ہیں. وہ روکو.
اور جو ناظرات ہماری سن رہی ہوں اگر وہ بھی اس سے باز آ جائیں، اسی حرکتیں مت کریں. تو اب یہ کہ ان کو آپ بولتے ہو کہ جا کر ٹیلر ماسٹر سے لڑائی کرے گی، تو یہ تو روز کتنی لڑائیاں کرتی ہیں. یہ گوشت ان کو لینا ہے، مچھلی ان کو لینی ہے. مرد کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے. خریداری اس کو کرنی چاہیے تھی، عورت کو تھوڑی کرنی خریداری کرواتی ہے. اپنے میں تو فیور میں ہی نہیں ہوں. اگر میرا پوچھو تو 4 دیواری، باہر سے تالا، عورت اندر، باہر نکلے نہیں. آپ لوگ کیا اس کو ان کو گھٹا گھٹا کر مار ڈالو گے؟ آپ لوگ کیسے لوگ ہو مولانا؟ ایسی صحت مند بن جائے گی کہ دنیا یاد کرے گی. 4 دیواری میں عورت، دیکھو یہ میں اپنی طرف سے تھوڑی کہتا ہوں، تو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی بات کر رہا ہوں. یہ بند کر دینا باہر سے. اور یہ ایک میں نے مبالغہ کیا نا، عورت چھپانے کی چیز حدیث شریف میں کہ عورت چھپانے کی چیز ہے. تو عورت جب تک شریعت اجازت نہ دے باہر اس کو قدم رکھنا نہیں چاہیے. رکھے گی تو پردے کے ساتھ رکھے گی نا بابا، جو قیودات ہیں. اب جس طرح کے پردے کرتی آپ کو سب پتہ ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں، چلو جیسا کہ پردہ کرنے کا حق ہے ایسے پردے کے ساتھ نکلے گی. اگر بالفعل کسی صورت میں ناگزیر حالات میں نکلنا پڑے تب بھی بابا جب اوپر برقع پہننا ہے، اوپر پرداج کرنا ہے، تو آخر اندر میں برق یا مطلب ایسے فیشن والے کپڑے پھر دکھانے کسی کو ہے کہ پھر خالی ٹیلر کے پاس جانا؟ نہیں تو جائے گی تو برقع تو اونچا کرے گی نا یار. تو تھوڑے وہ رنگین کپڑے، تھوڑا معاذ اللہ جسم کی حیت وغیرہ تو سامنے والے کو دکھانی ہے نا. یہ بالکل یعنی کہ ان کی نیتوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو جب واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ برقعے میں بند ہو کے جانا ہے اور 4 دیواری میں شوہر کے پاس پردہ کرنا ہے اور زینت کرنی ہے، تو یہ زرق برق اور رنگین اور ٹیکنیکل لباس، طرح طرح کے زیورات اور یہ میک اپ اور لالیاں بارڈر کیا بولتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ان کا ایک عذر یہ دیں گی کہ ہم جب کہیں تقریب میں جاتی ہیں تو ہم سادہ ہوتی ہیں تو عورتیں ہمارا مذاق اڑاتی ہیں، دوسری عورتیں ہنستی ہیں کہ یہ تو ملانی آ گئی ملانی. تو اس لیے ہم کو زرق برق لباس پہننا پڑتا ہے تاکہ عورتوں میں ہم اپنا زرق برق لباس کھولیں. جی شاید اب یہ ہو تو اب اس میں ہم کس طرح ان کو سمجھائیں کہ بھلے ملانی بولے، اچھا ملانی بولیں گی تو کچھ تو ہمدرد ہوں گی نا. یہ نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے مخالفوں کسی نہ کسی کو ہمدردی ہو ہی جاتی ہے. میں ایک بار کہیں دعوت پر تھا تو کافی یعنی کہ مذہبی حلیے کے لوگ وہاں تھے. میں چپ چاپ بیٹھا تھا، مطلب کھانے کے اس میں کھانے کی ترکیب ہوئی، اکیلا شاید تھا بھی اکیلا، ایک آدھ کوئی ہو تو مجھے یاد نہیں ہے. تو ایک تاجر، باتوں سے پتا چلا کہ کپڑا مارکیٹ کا تاجر تھا، وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. دعوت اسلامی کا شاید بالکل شروع کے 21 سال ہوا ہوگا، آغاز تھا. تو میرے پاس بیٹھ گیا اور میرے کو وہ سلام کر کے بیٹھا. بولتا ہے کہ میں کبھی سے آپ کو واچ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ آپ نہ بولتے ہیں نہ ہنستے ہیں، یہ سب کہہ کے مار کے لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر کی باتوں میں، آپ کسی کا حصہ بھی نہیں لے رہے. تو میں نے بولا چلو یار اس مولانا کے پاس میں بیٹھ جاتا ہوں. اس طرح وہ میری دل جوئی کرنے لگا. حالانکہ وہ تو یہ اس طرح مطلب کوئی نہ کوئی ہمدرد بعض اوقات مل ہی جاتا ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے حلیے دیکھ کے لوگ ہم کو نوٹ کرتے ہیں. ہم کہہ کے مار کے کھی کر کے وہ گپے مارے تو لوگ متاثر نہیں ہوتے، اس سے بدزن ہوتے. تو اس طرح اگر کوئی مولانی بن کے جائے گی تو اب تو دعوت اسلامی نے ماحول بنا دیا ہے، 2-4 مولانیاں اور مل جائیں گی. تو مولانی کہنا بھی ظاہر ہے اس کی دل آزاری ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جائز نہیں ہوگا کہ دل آزاری نہ کی جائے. تو یہ ماڈرن لڑکیاں ہو سکتا ہے ہنسیں گی، لیکن کب تک ہنسیں گی یار؟ صبر کا پھل میٹھا ہے. اگر ہمت کرے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اگر اپنا لے، ان کی سادگی کا کوئی حصہ مل جائے اور اپنا لے، تو انشاءاللہ جیسے ہی روح پرواز ہوگی بی بی فاطمہ گلے لگا لیں گی انشاءاللہ. اور نانا جان کے پاس لے جا کر سفارش کریں گی کہ یہ میری کنیز تھی، اس کو جنت میں میرے پاس بھیج دو. کاش. کیا بات ہے. کیونکہ اس دور میں سادگی ناپید اور نایاب جیسی ہو گئی ہے. عورت اور فیشن یہ چولی دامن کا ساتھ ہو گیا، جزو لا ينفق ہو گیا ایک طرح سے، کہ اس جدا نہیں کیا جا سکتا. شادی نہیں ہوتی. شادی کیوں نہیں ہوتی یار؟ سادہ لڑکی ہوگی، اتنے مطلب وہ سادگی کے ساتھ رہے گی، وہ فیشن وغیرہ کا اس کا انداز نہیں ہوگا، زربر کپڑے نہیں پہنیں گے،
تو شادی نہیں ہوگی بیٹی کی. اس لیے اس کو پڑھانا بھی بہت ضروری ہے, لکھانا بھی بہت ضروری ہے, اس کو فیشن کرانا بھی ضروری ہے, اور فیشن کرا کر بے پردہ کر کے ایسی ماڈرن دعوتوں میں لے جانا بھی ضروری ہے جہاں پر نمائش کروانا ضروری ہے اس کی. توبہ, ظاہر ہے کہ وہ کیا اس کو نمائش. ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ, جہنم کی آگ خریدنا ضروری ہے شادی کروانے کے لیے. اپنے کو جہنمیوں میں نام لکھوانا ضروری ہے اس کی شادی کروانے کے لیے. یہ سارے مطلب جو سادہ لوگ ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہی نہیں ہیں, سب کمارے مر جاتے ہیں یار. یہی چیز اسلامی بھائیوں کو بھی سمجھانی ہے بابا. ہاں ظاہر ہے دونوں کے لیے کہ جب تک یہ کریں گے نہیں ہوگا نہیں, جب تک ٹپ ٹاپ کریں گے نہیں. اب کس کی کشش چاہتے ہیں یا نہیں, لڑکا کس کی کشش چاہتا ہے, لڑکا کس کی نظر ڈلوانا چاہتا ہے, لڑکی کس کی نظر ڈلوانا چاہتی ہے. خالی یہ دونوں اپنی اپنی نیتوں پر غور کر لینا بابا, اور شرم اور حیا کا کوئی جز باقی ہو تو شاید یہ پانی پانی ہو جائے گا. بہت بری حالت ہے. آوے کا آوا بگڑا ہوا میں کہتا ہوں نا, جیسے کہ تو تقریباً ایسا ہی ہے. ہر طرف بنے کہ تباہی مچی ہوئی ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مطلب یہ اب تو ماشاءاللہ ماحول بن گیا. میں نے جب سے داڑھی آئی رکھ لی, تو میں نے جب داڑھی رکھی تو ایک واقعی عجیب سی بات تھی. ہماری میمن برادری میں عام طور پر داڑھی کوئی رکھتا نہیں تھا, تو یا بڑے بوڑھے رکھتے تھے. تو بڑی عجیب سی بات تھی داڑھی. تو کوئی واقعی میری شادی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا, لیکن آخر ہو ہی گئی. نہر ہو گئی, بال بچے والا بھی ہو گیا, بڈھا بھی ہو گیا. تو یہ کہ زندگی گزر ہی گئی نا میری بھی یار. اور الحمدللہ ایسی زندگی گزری کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا صاحب اقتدار بھی اگر میری زندگی میں جھانک کر دیکھے تو اس کے منہ میں پانی آئے کہ یار ہم یہ وزیر نہ ہوتے, الیاس ہوتے نا, تو مزے ہوتے یار. الحمدللہ اتنے مجھے مزے ہیں, اتنا عیش ہے, اتنی راحت ہے, اتنا سکون ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جبھی تو یہ ذہن بنا نا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. کرم کی بات ہے, بہت کرم. تو اس لیے مطلب یہ کہ سادہ آدمی الحمدللہ اجتماعی طور پر مجموعی طور پر فائدے ہی میں رہے گا, نقصان نہیں ہے. دنیا میں بھی انشاءاللہ فائدہ, آخرت میں بھی فائدہ. عارضی طور پر تھوڑی بہت ٹھیک ہے, امتحان آئے تو تیار رہے. تو ماڈرنوں کو تو امتحان کا کم آتے, کئی ماڈرن ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں دیتا. ماڈرن لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوتی, رشتے نہیں آتے, اخلاقیات کی وجہ سے بھی بدنام ہوتے, بعض ویسے بھی بدنام ہوتے جن کے نہیں رشتے ہوتے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور لوہے محفوظ پر رشتے لکھے ہوئے ہیں, جوڑے لکھے ہوئے ہیں, جن کا جوڑا لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے وہی ہوگا, وہیں ہوگا. نہیں لکھا ہوا تو کنواریاں نہیں مرتی, کمارے نوجوان نہیں مرتے, ایسا تو نہیں ہے نا. روزانہ نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں مرتے ہوں گے کنوارے اور کنواریاں. تو یہ سب ایمان کی کمزوریاں کہہ لیجئے ان کو. اللہ پر ایمان رکھیں کہ جب قسمت میں ہے کہ شادی ہونی ہے فلاں جگہ تو وہ ہو کر ہی رہے گی, اور نہیں ہونی لکھا ہے تو کوئی صورت نہیں کہ شادی ہو جائے. گھر چلنا لکھا ہے تو گھر چلے گا, نہیں چلنا تو پھر یہ ماڈرن شادیاں ہوتی ہیں چند روز میں, ٹاٹا بھی تو ہو جاتا ہے نا, روٹ کے چلی جاتی نا گھر پہ. تو کئی ماڈرن روتے ہیں اس کے لیے, مولانا کم روتے ہیں, ماڈرن زیادہ روتے ہیں. علماء کی روٹ کے جاتی ہوں صاحب کم سنا ہوگا. مجھے تو ایک بھی قصہ یاد نہیں ہے کہ کسی عالم دین کی بیوی روٹ کے میکے چلی گئی ہو, میرے کانوں نے نہیں سنا, اپنی بات کر رہا ہوں. باقی ماڈرنوں کی تو آئے دن مجھے قصے ملتے ہیں کہ ان کی روٹ کے بھاگ جاتی ہے, کسی اور آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی ہے, شادی شدہ بھاگ جاتی ہے, یہ قصے ملتے ہیں. تو باہر کی ڈھونڈی گائے کو یار, اندر کی ڈھونڈتا نا چار دیواری والی, تو باہر نکلتے ہوئے اس کو وحشت ہوتی, گھبراہٹ ہوتی. وہ آزاد پنچھی تھی تو اڑ گئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاپا یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ ابھی آپ چادر اور چار دیواری کی بات تو کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اندر بٹھانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کا عام طور پر یہ رجحان ہوتا ہے کہ نہیں ان کو تھوڑا باہر نکلنا چاہیے, تھوڑا مطلب دور جدید آ گیا ہے اور مرد کے ساتھ شانہ بشانہ ان کو چلنا چاہیے, ان کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. تو یہ ارشاد فرمائے کہ یہ آخر یہ چادر اور چار دیواری کا یہ تصور کہاں سے ہے؟ کیا اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے؟ قرآن پاک میں ہے؟ کہاں سے؟ جی مسلمانوں کے لیے تصور ہے,
چادر اور چار دیواری کا. اور ہمیں کسی مولوی نے نہیں سکھایا ہے کہ بھائی یہ کسی عام مولوی کا فلسفہ یا کسی عالم دین کے ذہن کی یہ پیداوار ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس میں تو قرآن کریم کی بالکل نمایاں آیتیں ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. یہ احکام جو ہم مسلمانوں کو بیان کر رہے ہیں. غیر مسلم کو تو کیا سمجھائیں گے؟ اس کو تو پہلے بولیں گے بھائی توبہ کر، کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا، تو پھر تیرے لیے بھی قرآن پر عمل کام بولیں گے. البتہ یہ کہ غیر مسلم بھی جو گناہ کرتے ہیں ان کو ان کی بھی سزا ملے گی. تو یہ بہرحال دنیا کے کسی عالم دین کا نہیں، رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد دل نشین ہے. چنانچہ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرا آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. قرآن کہہ رہا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. الیاس بیچارہ کیا اس کی چلتی کتنی ہے، کس پر چلتی ہے اس کی؟ تو میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، حدیثوں کی بات کر رہا ہوں. میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں. مسلمان قرآن کا انکار تھوڑی کرے گا. یہ شانہ بشانہ مردوں عورتوں کو چلنا چاہیے تو قرآن سے تھوڑی آپ ثابت کر سکتے ہو یار. قرآن تو منع کر رہا ہے. یہ آپ کے ذہن کا اختراع ہے، شیطان کے مشورے سے سب ایسی باتیں کرتے ہیں. مسلمان، غیرت مند مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کی بیوی کو یا اپنی بیٹی، جوان بیٹی کو آپ غیر مردوں کو شانہ بشانہ چلا رہے ہیں. آپ کو پسند ہے یہ؟ تو جس کی یہ عورتیں وہ بھی آخر کسی کی تو بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہو ہے. ایسا کیوں کرتے؟ شانہ بشانہ پرانا کیس ہے بابا. ہاں بہت پرانا. اب تو لیڈیز فرسٹ ہے بابا. ہاں لیڈیز فرسٹ ہے، صحیح بات ہے. تو بہرحال یہ کہ قرآن پاک کا آپ نے ارشاد سنا کہ عورت کے لیے چادر اور چار دیواری کا حکم کسی عام شخص کا نہیں، ہم سب کے پالنے والے رب مصطفیٰ جل جلالہ کا فرمان عالی ہے. اس لیے اس پر عمل ضروری ہے. اس کی مزید تفصیلات کریں کہ ضرورتاً عورت نکل سکتی ہے پردے اور قیودات کے ساتھ، بیس سے ہی ہے. مادر پدر آزادی جو یہ ختم ہونی چاہیے. مردوں کی طرح کرتی ہوئی گلے میں دوپٹہ لپیٹ کر جو گھومتی پھرتی ہے نا، یہ سب بند ہونا چاہیے. دیکھو جو مطلب ہے کہ آپ آدھا پاؤ گوشت لوگے تو یوں لے کر نہیں نکلتے کہ وہ پتہ ہے کہ وہ چیل جھپٹ کر لے جائے گی. تو یار یہ چلتی پھرتی بوٹیاں بڑی بڑی آپ نے یوں بازاروں میں ڈال دی ہے تو ان پر بھی تو شیطان جھپٹتا ہے، لے اڑتا ہے ان کو. تو پھر آپ روتے ہو مولانا کو تعویذ دے دو. عزت کا سوال ہو، کیا ہو گیا؟ میری بیٹی 4 دن سے نہیں آئی، 5 دن سے نہیں آئی، پڑوسی پر شک ہے وہ لے کے بھاگ گیا ہے. یہ مولانا ہماری عزت کا خیال رکھنا، کسی کو بولنا نہیں. سر وہ ساتھ پڑھتا تھا نا اس کے، وہ آدمی صحیح نہیں تھا، وہ لے کے چلا گیا. ارے وہ لے کے کیا چلا گیا؟ تیری بیٹی صحیح نہیں تھی یار، اور تیرا دماغ خراب ہو گیا تھا جو تو نے اس کو مخلوط تعلیم دلائی اور لڑکوں کے حوالے کر دیا. اور جب یہ کہ تیری وہ کیسے اٹھا جائے گا؟ باندھ کے تھوڑی لے جا سکتا ہے. وہ اس کو بھگا کے لے گئی ہے کہ چلو بھاگ کے موج کرتے ہیں. اس کی ماں بھی روتی ہوگی، باپ بھی روتا ہوگا کہ فلانی چڑیل میرے بیٹے کو بہکا کر لے گئی ہے. دونوں ہی روتے ہوں گے. تو یار کائے کو ایسا کرتے ہو؟ اپنے گلے میں کائے کو پھندا ڈالتے ہو؟ سنبھال کے اپنی بیٹی کو رکھو نا گھر میں یار، تاکہ کوئی لے کے بھاگے نہیں اس کو. تو پھر روتے ہیں. مگر اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. یہ حرام کے بچے جو ملتے ہیں کہ اب مولاناؤں کی بہو بیٹیوں کے ملتے ہیں جو کچرا کنڈیوں میں ملتے ہیں، کس کے ہوتے ہیں؟ یہ نہیں بے پردہ عورتوں کے، ان فیشن پرستوں کے، ان آوارہ گردی کرنے والیوں کے، گلے میں دوپٹہ ڈال کر بازاروں میں گھومنے والیوں کے. جب نظر پڑتی ہے تو کوئی نہ کوئی ہاتھ مار دیتا ہوگا. اللہ تعالی ہماری بہو بیٹیوں کی عزت سلامت رکھے اور ذہن نصیب کے
پردہ ہمارا قائم رہے. آمین. باپا یہ ابھی جیسے یہ بات ہوئی کہ وہ شانہ بے شانہ مطلب مرد اور عورت کا تصور، اسی طرح یہ مطلب دلیل میں اس طرح بولتے ہیں کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں بھی تو وہ باہر نکلا کرتی تھیں، تو کچھ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کے حوالے سے کچھ واقعات اگر اس طرح کے سنا دے کہ جن کو سن کر جو ہے وہ اسلامی بہنوں یا جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ان کا ذہن بنے کہ صحابیات کا عمل تو یہ تھا، اور اگر وہ جنگوں میں بھی نکلتی تھی تو وہ بھی پردے میں ہوا کرتا تھا سب کچھ. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھیں. جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتی. دیکھا آپ نے احرام کی حالت کہ جس میں چہرے سے کپڑا مس یعنی ٹچ کرنا منع ہے، اس حالت میں بھی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اپنے چہرے کو غیر مردوں سے چھپانے کا اہتمام فرماتی تھیں. یاد رکھیے احرام میں چہرے پر کپڑا مس کرنا حرام ہے، لہذا وہ اس احتیاط کے ساتھ چہرہ چھپاتی تھیں کہ کپڑا چہرے سے مس نہ ہو. اس مقام پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن عام حالات میں بھی اپنے چہرے کو چھپاتی اور سخت پردہ کرتی تھیں. جبھی تو حدیث پاک میں حالت احرام میں چہرہ نہ چھپانے کا حکم دیا گیا. چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حالت احرام میں کوئی عورت نہ چہرے پر نقاب لے اور نہ ہی دستانے پہنے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہے، تو انصار کی خواتین اپنے گھروں سے نکلتے وقت سیاہ چادر سے خود کو چھپا کر نکلتی. ان کو دیکھ کر دور سے لگتا تھا کہ گویا ان کے سروں پر کوے بیٹھے. یہ ان کی سادگیاں تھی، فیشن نہیں تھی ان کے پاس، تصور بھی نہیں تھا. یہ جو ہماری فرنگی تہذیب ہے نا، فیشن ہے، جہالت کی فیشن ہے، یہ نہیں تھی. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں جب یہ آیت کریمہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہے، تو عورتوں نے اپنی تہبند کی چادروں کو کناروں سے پارا پارا کیا اور ان سے اپنے چہرے ڈھانپے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ابو القعیس کی زوجہ نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، لہذا ابو القعیس حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی والد اور ابو القعیس کے بھائی افلاح حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی چچا ہوئے. انہیں دودھ رشتے سے وہ والد ہوئے اور یہ چچا ہوئے افلاح. جب پردے سے متعلق آیات مقدسہ نازل ہوئی تو افلاح نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا چاہا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردے کی احتیاط کے پیش نظر منع فرما دیا. چنانچہ بخاری شریف میں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لوں کہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے افلاح کا مجھ سے پردہ ہے یا نہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دودھ تو میں نے ابو القعیس کی زوجہ کا پیا ہے، افلاح سے کیا رشتہ داری. اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ افلاح کو اجازت دے دو، وہ تمہارے رضائی چچا ہیں. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. کیسی احتیاط کہ دودھ کے رشتے کے چچا ابھی احتیاطاً معلومات کی کہ کہیں ناجائز تو نہیں ہے پردہ. حضرت سیدنا دحیہ بن خلیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں ایک مرتبہ مصر کے سفید رنگ کے باریک کپڑے لائے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا مجھے عطا کیا اور ارشاد فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے اپنا کرتا اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا جس سے وہ اپنا دوپٹہ بنا لے. راوی کہتے جب میں چلنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس بات کی تاکید فرمائی کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ دوپٹے کے نیچے کچھ نظر نہ آئے. تو اس طرح کی اور بھی کئی حکایتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ میں پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 210 سے شروع کر کے یہ آپ کو حکایتیں سنائے جا رہا ہوں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے درمیان 3 دن قیام فرمایا. اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے حرم میں داخل فرمایا. پھر دوران سفر آپ نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی دعوت ولیمہ کی. اس میں روٹی اور گوشت کا اہتمام نہ تھا بلکہ آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور اس پر کھجوریں پنیر اور گھی رکھا گیا. یہی سب کچھ ولیمہ تھا. لیکن تاحال صحابہ کرام علیہم الرضوان پر یہ واضح نہ ہوا تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لیا ہے یا کہ باندی بنایا ہے، کیونکہ یہ خیبر کی جنگی قیدیوں میں شامل تھیں. انہوں نے اپنی اس الجھن کو حل کرنے کے لیے طے کیا کہ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پردہ کراتے ہیں تو سمجھو کہ زوجیت میں لیا ہے، اور اگر حجاب یعنی پردہ نہ کرایا تو سمجھو باندی بنایا ہے. جب قافلے نے کوچ کیا تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جگہ بنائی اور ان کے اور لوگوں کے درمیان پردہ تان دیا. اور یہ وہ پاکیزہ دور تھا کہ جب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ صحابی تھے قطعی جنتی تھی، یہ کیا بدنگاہی کریں گے. وہ دور اور تھا. اب تو 100 سال کے بوڑھے کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، حالات بہت خراب ہو گئے. 2 سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے، اس کے ساتھ بھی گناہ کر دیتے ہیں. اسے بھی خبریں ہوئی، اسے بھی قصے ہوئے. اس لیے اب تو جتنا پردہ کیا جائے اتنا کم ہے. حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بہو بیٹیوں کو عقل سلیم دے، آمین. اور پردے کی اللہ تعالیٰ توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین. بابا اب تک جو ہو رہا ہے پردے کے حوالے سے، بے پردگی، بے حیائی، ماڈرن ترقی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ قوم دیکھ رہی ہے. ہر باشعور شخص جانتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اس بے پردگی سے، اس بے حیائی سے کون سا طوفان آیا ہے، کس قدر عصمتیں برباد ہوئی ہیں، عزتیں برباد ہوئی ہیں، ہماری قدریں، ہمارا وقار برباد ہوا. جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اب مدنی چینل کے ذریعے ایک قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام اور جو ہمارے اسلاف کے جو واقعات ہیں اس کے متعلق ذہن دیا جا رہا ہے. اگر کوئی ایک ایسا مشورہ ہے وفا کہ چلو اب تک آپ جس نے کیا اس تعلیم پر عمل کیا، نتیجہ اس نے دیکھ لیا، ایک بار ہماری بات مان لے. جو ہم مدنی چینل کے ذریعے اسلام کا جو پیغام پہنچا رہے ہیں، اور اس پر بھی چلو آؤ تو صحیح، تھوڑا عمل کر کے دیکھو. آپ کا ضمیر نہیں کہتا کہ گناہوں میں کمی آئے گی، بدکاریوں میں کمی آئے گی، چوری میں، ڈکیتی میں، اولاد کی نافرمانی میں کمی آئے گی؟ یہ مان نہیں سکتے بابا ہماری اتنی سی بات. طور پر انشاءاللہ کمی آئے گی. بے پردگی ہی کی وجہ سے تو اتنے گناہوں میں اضافے ہوئے ہیں. برا تخم جو برا پھل لائے گا تو برے بیج بہت معاشرے میں ملیں گے.
میں جو بولا اس کے خلاصے کی حاجت نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن بہت بری حالت ہو گئی. اتنے آج کل پھر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بس ہماری لاج رکھے، ہماری عزت رکھے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین مان جاؤ یار، اور مل کر. بھائی یقین ہو سکتا ہے کہ ان میں بعض کئی ایسے گھر ہوں جو کہ الحمدللہ ان ارشادات اور ان تعلیمات پر اترنے کی کوشش کرتے ہوں، اترے ہوئے بھی ہوں. اب مل کر ہم کوشش کریں، نیکی کی دعوت دیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. دیکھیے یہ مدنی ماحول کس انداز سے بے حیائی کا مقابلہ کر رہا ہے، بے شرمی کا مقابلہ کر رہا ہے، حیا کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب اسے کون غلط کہے گا؟ اس پیغام کو، اس پیغام کے اوپر کون تنقید کرے گا کہ یار حیائی کی تو طرف بلایا جا رہا ہے، شرم کی طرف ہی تو بلایا جا رہا ہے، عزت اور ابرو کی حفاظت کی طرف ہی تو بلایا جا رہا ہے، اور اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ تو کیا ہی بہتر ہو کہ اب ہم سب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں اور مل کر کوشش کریں، نیکی کی دعوت دیں. جو ایک حکمت عملی کا اور نرمی کا ایک انداز ہے، اس سے مطابق ہم ڈھالیں اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو. ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہتا ہوا اگر اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرے تو مانتا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ بے حیائی پھیلو. باپا اس میں بہت بڑا کردار اس میڈیا کا، یہاں ٹی وی کا. اس سے نہیں آگے جیسے آپ نے کل بھی فرمایا تھا کہ ہمارے دور میں یوں گھونگھٹ نکلتا تھا، نہ لٹھ نکلتی تھی اور یہ نکلتا تھا. تو اب وہ دور ماں باپ تو اوپر رہ کر نہیں نا بے حیائی سکھاتے. آخر یہ ڈبہ ہی جو ہے نا جو گھر میں رکھا ہوا ہے، جو مدنی چینل کے علاوہ کئی ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو پھر وہ سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیتی ہے. تو بجا فرما رہے ہیں تھوڑا ایسا مدنی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں، یقیناً آپ کا ضمیر بھی لبیک کہے گا یار بے حیائی ختم ہونی چاہیے. مگر صرف کمرے میں بیٹھ کر تبصرے کرنے سے بے حیائی ختم نہیں ہو جائے گی. اس کے لیے ہم سب کو مل کر عملی کوشش کرنی پڑے گی، اپنے گھر میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلوں میں. تو انشاءاللہ مل کر کوشش کریں گے، بے حیائی کے خلاف جنگ، بے حیائی کے خلاف جنگ، بے پردگی کے خلاف جنگ، فلمیں ڈراموں کے خلاف جنگ. یہ ٹی وی کے علاوہ بھی اور ذرائع ایسے ہیں جس سے بے حیائی پیدا ہو رہی ہے. ڈائجسٹیں طرح طرح کی یہ کام کر رہی ہیں، طرح طرح کے ماہانہ میں، ہفت روزے، 15 روزے، یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اخبارات، بہت بڑا کردار ہے اخبارات کا کہ جو فیشن کو عام کر رہا ہے، بے حیائی کی تعلیم دے رہا ہے اور لوگوں کے اخلاق تباہ کر رہا ہے. یعنی کہ چاروں طرف سے جو ہے نا، یعنی یہ حملے ہو رہے ہیں شرم و حیا پر اور پردے پر. اور اب اس میں ایک مدنی چینل بیچارہ ایک ہی ہے، وہ بھی بیچارہ ہے، ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ سارے مل کر کہیں وہ ہمارے خلاف کوئی رپٹ وہ درج نہ کروا دیں، مقدمہ. وہ اکبر الہ آبادی نے بڑے اصلاحی اشعار کے، اس نے وہ ایک لکھا ہے شعر، بڑا دلچسپ لکھا ہے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یعنی جب سارے کے سارے، یعنی کہ مبالغہ ہے لیکن سارے کے سارے یعنی غالب اکثریت جو ہے مٹھیاں بند کر کے جہنم کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے. یہ مطلب مدنی چینل یہ بولے نہیں تمہارا راستہ یہ نہیں ہے، جنت کی طرف چلو، جنت کی طرف، جنت اس طرف ہے، جنت اس طرف ہے، یوں کرو گے تو جنت ملے گی، یوں کرو گے تو جنت ملے گی، یوں کرو گے جنت ملے گی. تو جب دیکھو جنت کی بات کرتا ہی ہے مدنی چینل کو، تو بند کرو، اس کو نہیں چاہیے ہم کو. سارے مل کے چڑھائی کر دیں گے، اپنے کیا کریں گے؟ وہی کیا وہ رقیبوں نے رپٹ، یہ آپ کو کام آئے گا، شعر بہت دلچسپ ہے. رقیبوں نے، قاف 2 نقطے والا ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ کوئی نام لینے کا، اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے تو شیطان کا دور دورہ ہے، نفس امارہ کا دور دورہ ہے. یہ چوٹ کی ہے اس نے کہ اسلام کی جہاں بات کی تو بولے ملا ہو گیا ہے، یہاں شرعی مسئلہ بتایا تو یہ مفتی صاحب آ گئے. چلو بھائی،
اب ٹاپک چینج کرو، یا مولانا آپ نے کچھ نہیں کرنے دے گا، چلو بھائی گلی بدلو، یہ ابھی بولے گا اجتماع میں آؤ، ابھی بولے گا مدنی قافلے میں سفر کرو، چلو چلو بھائی. یعنی حالت یہ ہے کہ پھر مولانا بیچارہ مبلغ زبان حال سے یہی کہے گا، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ مار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تو بہرحال یہ کہ دعا کرتے رہیں کہ مدنی چینل سلامت رہے، اس کو کوئی نظر کسی کی نہ لگے، بد نظری نہ ہو، اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا میٹھے مصطفیٰ کے صدقے میں انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ ابھی جیسے یہ بے پردگی کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنی چاہیے، تو جو عورتیں یہ بے پردگی کرتی ہیں کیا انہیں آخرت میں اس کی سزا بھی ملے گی؟ ظاہر گناہ تو گناہ ہے، اس گناہ کرنے والی یا والا سزا کے حقدار تو ہے نا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا، جہنمیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں. ان میں ایک جماعت ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں اور خود بھی بہکی ہوئی، ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، اور اس کی خوشبو یعنی جنت کی خوشبو اتنی دوری سے پائی جاتی ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اسی مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ جو پہن کر ننگی ہوں گی کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جسم کا کچھ حصہ لباس سے ڈھکیں گی اور کچھ حصہ ننگا رکھیں گی، یا اتنا باریک کپڑا پہنیں گی جس سے جسم ویسے ہی نظر آئے گا. یہ دونوں عیوب آج دیکھے جا رہے ہیں، یا اللہ کی نعمتوں سے ڈھکی ہوں گی، شکر سے ننگی یعنی خالی ہوں گی، یا زیوروں سے آراستہ تقوی سے ننگی ہوں گی. اور حدیث کے یہ حصہ کوہانوں کی طرح ہوں گے کے تحت فرماتے ہیں. اس جملہ مبارکہ کی بہت تفسیر ہیں، بہتر تفسیر یہ کہ وہ عورتیں راہ چلتے شرم سے سر نیچا نہ کریں گی، بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن کے سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی لوگوں کو گھورتی چلیں گی. جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے. بہرحال یہ کہ اس میں اپنا عذاب دیکھ لیں. جو عورتیں فیشن کرتی ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، بلکہ شاید اس سے بھی اب تو 2 قدم آگے ہی ہو گئی ہو تو تعجب نہیں. سرکار کے دور میں ایسی نہیں تھی، سرکار نے فرمایا کہ میرے اس میں نہیں ہے، یہ بعد میں آئیں گے. ہمارا ڈائریکٹر تھے بابا کل، وہ بتا رہے تھے، وہ فیشن پر ہی کل جو مذاکرے میں بات ہو رہی تھی، وہ آپ نے وہ انٹیوں کے بارے میں جو بڑی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں لالیاں پاڈا لگا کر فیشنیں کر کے پرس لٹکا کر جو نکلتی ہیں اس کے بعد جی تو اسی لیے اس کو آنٹی بولتے ہیں. پہلے ہم لوگ بچے ہوتے نا تو ہم لوگ اور بڑی جو ہوتی تھی نا ان کو ماسی بولتے تھے، ماسی، یا اردو میں بولتے تھے خالہ. آنٹی اور یہ ڈیڈی اور یہ انکل بولتے ہیں. اب پہلے ہم کاکا بولتے تھے اپنی میم، تو اردو والے چاچا بولتے تھے. یہ یار انگریز نے تو ستیہ ناش کر دیا یار. بھائی یہ میں نے ساؤ یار کنڈا کر دیا. بابا یہ جب ہماری تہذیب، تمدن، ہماری زبان سب چھین لی ہم سے یار.
یہ انٹی یہ جب خطرے کی گھنٹی بنی نا تب بنی انٹی. ہاں یہ ہو سکتا ہے. یہ خطرے کی گھنٹی نہیں تھی تو یہ انٹی بھی نہیں تھی. یہ ماسی تھی، خالہ تھی. ہم تو واقعی انٹی گھنٹی ہم کو نہیں پتا ہوتا تھا. ہاں ماسی. اور یہ ایسی خطرے کی گھنٹی ہے کہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کل ہمارے وہ ڈائریکٹر بتا رہے تھے کہ اس وقت وہ سنا تو ہوگا کہ فیشن شو ہوتا ہے نا دنیا بھر میں، وہ حسینہ عالمی حسینہ بنتی ہیں. اس وقت امیوں کا فیشن شو ہو رہا ہے بابا. اچھا. ہاں مدر فیشن شو، امیوں کا فیشن شو. اب اب رہ گیا ہے ابھی امیاں فیشن شو کرتی ہیں. اچھا. اور میگزینوں کے نام فیشن میگزین رکھے جا رہے ہیں. اور یہ بکتا ہے، ٹھیک ٹھاک بکتا ہے. میں کیا بولوں گا بابا، قوم بول رہی ہے. ہمیں آپ کو بولتی اس لیے کہ آپ اور ہم مدری چینل کے ذریعے عوام تک بتائیں کہ یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہے، قابل شرم ہے. بے شک یہ تو بڑا تعجب کی بات ہے یار. تو بہت آگے نکل گئے ہم لوگ نے بابا. نہیں دور ہمارا کہ پیچھے رہ گیا ہے. ہمارا دور یوں آگے نکل گیا ہے نہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ریس لگا رہا ہے اور جہنم سے قریب، یعنی کہ بہت قریب اور ہو گیا ہے. جنت سے بہت دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے. اللہ تعالیٰ بس یار عقل سلیم دے دے. آمین. ورنہ یقیناً اس کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے. ایک عذاب میں آپ کو سناتا ہوں عورت کا. سوال یہ کہ عورت کا مردوں کی طرح بال کٹوانا کیسا؟ یہ اپنے پردے کے بارے میں سوال جواب. یہ مکتبۃ المدینہ سے ضرور عیسائی بہنیں حاصل کر کے اس کو مطالعے میں لائیں. عیسائی بھائی بھی پڑھیں، ان سے بھی بڑے کام کی باتیں ہیں. یہی تو پردے نافذ کروائیں گے نا. عورت کا مردوں کی طرح بال کٹوانا کیسا؟ جواب ناجائز و گناہ ہے. پھر میں نے اپنا قصہ اس میں لکھا. غالباً شعبان المعظم 1414 ہجری کا آخری جمعہ تھا. یعنی آج سے تقریباً، آج تو 1431 ہے نا، تو یہ 17 سال پرانا تقریباً 17 سال پرانا قصہ ہے. رات کو کورنگی باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے ایک عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع میں ایک نوجوان سے سگے مدینہ وفیہ انہوں کی ملاقات ہوئی. اس نے کچھ اس طرح حلفیہ نے قسم کھا کر بیان دیا کہ میرے ایک عزیز کی جوان بیٹی اچانک فوت ہو گئی. جب ہم تدفین سے فارغ ہوئے پلٹے تو مرحومہ کے والد کو یاد آیا کہ اس کا ایک ہینڈ بیگ جس میں اہم کاغذات تھے وہ غلطی سے میت کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا. چنانچہ بامر مجبوری دوبارہ قبر کھودنی پڑی. یوں ہی قبر سے سل ہٹائی، خوف کے مارے ہماری چیخیں نکل گئی، کیونکہ جس جوان لڑکی کی کفن پوش لاش کو ابھی ابھی ہم نے زمین پر لٹایا تھا وہ کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھی تھی، اور وہ بھی کمان کی طرح ٹیڑھی. اس کے سر کے بالوں سے اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھیں اور کئی نامعلوم چھوٹے چھوٹے خوفناک جانور اس سے چمٹے ہوئے تھے. یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر خوف کے مارے ہماری گھگی بن گئی اور ہینڈ بیگ نکالے بغیر جوں توں مٹی پھینک کر ہم بھاگ کھڑے ہوئے. گھر آ کر میں نے عزیزوں سے اس لڑکی کا جرم دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس میں فی زمانہ نے اس دور میں معیوب سمجھا جانے والا کوئی جرم تو نہیں تھا. البتہ آج کل کی عام لڑکیوں کی طرح یہ بھی فیشنیبل ضرور تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی. ابھی انتقال سے چند روز پہلے رشتہ داروں میں شادی تھی تو اس نے فینسی بال کٹوا کر بن سنور کر عام عورتوں کی طرح شادی کی تقریب میں بے پردہ شرکت کی تھی. اے میری بہنوں سدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی. کیا اس بد نصیب فیشن پرست لڑکی کی داستان وحشت نشان پڑھ کر ہماری وہ اسلامی بہنیں درس عبرت حاصل نہیں کریں گی؟
جو شیطان کے اکسانے پر اس طرح کے ہیلے بہانے کرتی رہتی ہیں کہ میری تو مجبوری ہے، ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا، خاندان کے رواج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے، سادہ اور با پردہ لڑکی کے لیے ہمارے یہاں کوئی رشتہ بھی نہیں بھیجتا، وغیرہ وغیرہ۔ کیا خاندانی رسم و رواج اور نفس کی مجبوریاں آپ کو عذاب قبر و جہنم سے نجات دلا دیں گی؟ کیا آپ بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس طرح کی کھوکھلی مجبوریاں بیان کر کے چھٹکارا پا لیں گی؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر آپ کو ہر حال میں بے پردگی سے توبہ کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے، لوح محفوظ پر جس کا جوڑا جہاں لکھا ہوتا وہیں شادی ہوتی ہے، اور نہیں لکھا ہوتا تو شادی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آئے دن کئی پڑھی لکھی ماڈرن کماری لڑکیاں پلک جھپکتے میں موت کا شکار ہو کر رہ جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلہن اپنی رخصتی سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور اسے روشنیوں سے جگمگاتے خوشبوئیں مہکات حجرہ عروسی میں پہنچانے کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے لبریز تنگ و تاریک قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو خوشی کے پھول لے گی کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گی کب تلک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کسی کی والدہ ناراض ہو کر یہ کہے کہ میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو کندھا نہ دینا، تو والدہ کے انتقال کے بعد کیا بیٹا والدہ کے جنازہ کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی ہاں، نماز جنازہ بھی پڑھے گا، کندھا بھی دے گا، اور سب کچھ کرے گا، اس میں کیا ہے؟ بلکہ اگر کوئی نہیں تو اس پر تو فرض کفایہ ہے نا، تو فرض عین ہو جائے گا، سب کچھ اس کو کرنا پڑے گا۔ کندھا دیے بغیر کہاں گھر میں رکھے گا اس کی لاش کو؟ یہ ماں بعض اوقات غصے میں سب بول دیتی ہے میری لاش کو کندھا مت دینا، تو اس میں نہیں سمجھتا کہ اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہو، کہ یہ تو اگر وصیت پورا نہیں کرے گا تو بیچاری پچھتائے گی، ہے نا، ایسی وصیت کر کے، اور اس میں یہ نافرمان نہیں کہلائے گا، بلکہ اب تو ماں خوش ہو رہی ہوگی بیٹا کندھا دے گا تو انشاءاللہ، جبکہ ایمان پر رخصت ہوئی، ورنہ تو اور یہ پردہ، اس میں تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ایمان سلامت رہا یا نہیں رہا۔ بابا یہاں ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ آخر اس اولاد نے ایسا ماں کو کتنا ستایا کہ بیچاری کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تو میرے میت کو بھی کندھا مت دینا۔ لگتا نہیں کہ بہت ستاتا ہوگا یہ؟ دیکھو، یہ ستاتا ہوگا، یہ اس کا اپنی جگہ پر ظاہر جرم ہے، اور اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ سخت گناہ کا کام ہے، ماں باپ کو ستانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے روز ایک منظر یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان تھے، اس لیے ماں باپ کو ستانا، ان کو ایذا پہنچانا، ان کی نافرمانیاں کرنا، یہ جہنم میں پہنچانے والا کام ہے۔ اس سے ضرور 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 توبہ کرنی چاہیے، اور ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیجئے، ان کو راضی کر لیجئے۔ تو اگر ماں باپ نے واقعی ماں نے کہہ دیا کندھا مت دینا، تو ہے تو بڑی تشویش کی بات کہ یہ جب اتنی ناراض ہوئی تبھی کہا ہوگا، تو اس لیے اس کو منع کرو، کندھا دینے کے لیے منظوری لے لی جائے اس کی زبان سے۔ مگر یہ کہ اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کندھا دے گا تو یہ نافرمانی کے زمرے میں آئے، ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ بہت سارے احکام ماں باپ کے ایسے بھی ہیں کہ جن کو بجا لانا مباح ہوتا ہے، اور بعض احکام کیا کئی احکام ایسے کہ جن کو پورا نہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثلا ماں نے کہا کہ داڑھی منڈا لے ورنہ تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، تب بھی تو داڑھی رکھنی ہی پڑے گی، ماں باپ کی یہاں ماں کی نافرمانی کرنی پڑے گی۔ یہ وہ نافرمانی نہیں جس پر گناہ ہو، بلکہ اس اطاعت پر، اس فرمانبرداری پر گناہ ہوگا۔ تو اللہ اور رسول کا جہاں حکم واضح موجود ہے وہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس طرح ماں باپ حکم دیتے ہیں بے پردگی کا عورت کو،
تو یہاں ماں باپ کا حکم ماننا بھی گناہ ہے، نہ مانے، ان سے جھگڑے بھی نہیں، نرمی سے. عورتوں کو تو ویسے بھی رونا بہت آتا ہے، رونے میں ماسٹر ہوتی ہیں، رو دھو لے گھر میں، ایک آدھ وقت کا کھانا نہ کھائے تو ماں باپ خود ہی سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح ترکیب بنا لے. اب جیسے ماں بولتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی، تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. دودھ پلانا تو اس پر ضروری تھا، اس کی پرورش کرنا ضروری. دودھ پلا یا پلوائے، دودھ نہیں پلاتا تو مر جاتا، تو پھر ماں گناہ گار ہوتی. اس طرح قصدن مار دیتی اس کو. تو اب نہیں بخشوں گی تو یہ تو ہے ایسے جملہ ہے، بس یہ آج کل روٹین ہے، بولتی ہیں بیچاریاں غصے میں آ کر دودھ نہیں بخشوں گی. بچہ ڈر جاتا ہے. میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے کتابوں میں، نہ علماء سے سنا ہے دودھ نہیں بخشوں گی والا. تو آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دینا، مستند کتاب میں عالم دین کی. اگر ماں کہے گی میرے جنازے کو کندھا مت دینا، تب بھی کندھا دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بعض عورتیں اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو طرح طرح کی آوازیں نکال کر روتی ہیں، ان کی اصلاح کے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. یہ جو اسلامی بہنیں میت پر روتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک روتی ہیں، آنسو تو خیر ان کا اسٹاک تو ٹینکی فل ہوتی ہے عموماً، بات بات پہ ان کا رونا تو آسان ہوتا ہے ان کے لیے. تو ٹنکی بھی فل ہوتی ہے، ساؤنڈ بھی پورا کھل جاتا ہے ان کا، اور چیخ چیخ کر روتی ہیں. اچھا کوئی تو صدمے سے روتی ہے، کوئی صدمے والی کو تسلی دینے کے لیے روتی ہے، یہ دوسری قسم ہوئی. تیسری قسم یہ کہ ان کو سیٹ کرنے کے لیے روتی ہے کہ نہیں روئے گی تو پھنسے گی. اب بہو ہے وہ ساس کی میت پر منہ ڈھانپ کے روتی ہے، وہ طرح طرح کی آوازیں نکالتی ہے. تو کیا اس کے دل کے جذبات، کسی بہو کے تو یہ دل کے جذبات ہوں گے نا کہ یہ بڈھی بہت تنگ کرتی تھی، چاند چھوٹی اور ہو ہو کر کے وہ چیخ رہی ہے، تاکہ وہ مزید مطلب اب جو باقی والے جو ہے نا باقیات یہ پریشان نہ کریں، ورنہ بولیں گے ہم کو تو پتا تھا کہ تیری خوشی کی انتہا نہیں ہوئی، جس دن میری ماں مرے گی اس دن تیری عید ہوگی. نند بولے گی کہ تیری عید ہوگی، لیکن میں دیکھتی ہوں کیسے تو عید مناتی، اب تیری ساس میں ہوں، تجھے نہیں چھوڑوں گی. تو نے میری ماں کی موت پر خوشی منائی، تجھے رونا نہیں آیا، تجھے اتنی خوشی بڑھ گئی تھی، ہنسی کو تو نے بڑی مشکل سے روکا تھا، اور میں نے دیکھا تو مسکرا رہی تھی منہ نیچا کر کے. اور طرح طرح کی مطلب ہے نا کہ اتہام اور پتہ نہیں کیا کیا لگ جاتے ہوں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ ستانے والی ساس اگر ہے کوئی بالفرض، موت تو آتی ہے اس کو، اور بڑھیا جلدی جاتی ہے. تو اب اگر ستانے والی ساس جائے دنیا سے، یار بہو کو دکھ کتنا، اگر بہو روتی ہے تو یقین آئے کس کو، اور پھوٹ پھوٹ کے روئے تو پھر کس کو یقین ہے کہ یار اتنا صدمہ تو یہ تو سمجھ سے باہر ہے. اب بہو بیچاری کرے کیا، نہیں روتی تو بھی بھنستی ہے کہ وہ سارے راشن پانی لے کے چڑھ جائیں گے، تو روئی کیوں نہیں، یہ خوشی ہوئی تھی، غیبتیں تہمتیں پتہ نہیں کیا کیا حساب کتاب ہو جائے گا. اب ایسی صورت میں تو واقعی یعنی کہ آزمائش ہے. اچھا اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ میت ہو گئی اور بہت دنوں کے بعد کوئی رشتہ دار آیا یا آئی تو نئے سرے سے صفحہ ماتم بچتی ہے، بھلے 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، نئے سرے سے صفحہ ماتم بچھے گی گھر میں. جب کوئی رشتہ دار آئے گا تو اب پھر وہ اس کو ہماری بیمنی میں منہ ڈھکنا بولتے ہیں، منہ ڈھکتے ہیں. منہ ڈھانکیں گی کپڑے سے یا ہاتھ رکھیں گی یا بس اپنے طور پر وہ پھو 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 کر کے وہ طرح طرح کے جملے بولیں گی. اب ہر زبان میں الگ الگ طرح کے جملے ہوتے ہوں گے، ہماری میمنی کے جملے بھی ایک مخصوص جملے ہوتے ہیں وہ بولتی ہیں عورتیں. اور یا تو آنے والی قریبی رشتہ دار چاہے اسی طرح کی ہے کہ وہ پھنس جائے گی، نہیں روئی تو اس کو بھی رونا پڑتا ہے بیچاری کو. اب 1 سال بھر کے بعد کس کو رونا آئے تو وہ بھی روئے گی.
یا پھر تسلیاں دے گی. تو اس طرح کا ماحول ہے ہمارے ہاں. تو اس لیے یہ جھوٹ موٹ کا رونا چیخنا جو ہے نا یہ کہیں جہنم میں نہ پہنچا دے. بہار شریعت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت کی پہلی جلد میرے ہاتھ میں ہے. اس کے صفحہ نمبر 854 سے یہ پورا یہاں ایک باب دیا ہوا سوگ اور نوحہ کا ذکر. اس میں سے آپ کو کچھ بتاتا ہوں. نوحہ یعنی میت کے اوصاف، میت کی خوبیاں مبالغے کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین کہتے ہیں، بالاجماع حرام ہے. یوں ہی واویلا واہ مصیبتہ کہہ کے چلانا، یعنی ہائے مصیبت. تو میت کے اوصاف مبالغہ کر کے، خوبیاں مبالغہ کر کے بیان کرنا، آواز سے رونا، یہ عام ہے. یعنی کہ بے نمازی کو بھی ولایت مل جاتی ہے مرنے کے بعد. دن بھر منہ پھلا کر پھرتا رہے تو بولیں گے یہ ایسا ہنسمکھ تھا کہ مسکراتا تھا تو پھول جڑتے تھے، پو 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 پو. ایسا نیک آدمی تھا، کبھی کسی کو برا نہیں کہا اس نے، کبھی کسی سے بگاڑا نہیں. لوگ اس کے پیسے کھا جاتے تھے مگر یہ ایسا شریف تھا کہ کسی سے لڑتا نہیں تھا. حالانکہ کتنوں کے منہ توڑ دیے تھے اس نے، سر پھاڑ دیے تھے. یہ مرنے کے بعد اس کو مطلب ہے کہ ولایت کا تاج پہنا دیتے، ایسا اس کو شرافت کا مجموعہ بنا دیتے. یا آپ نے اگر نوٹ نہ کیا ہو تو اب نوٹ کرنا. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، اتنی تعریفیں کرتے ہیں مرنے کے بعد کہ پوچھو مت. تو بہرحال یہ کہ نوحہ کی ابھی آپ نے تعریف سنی کہ مرنے والے کی خوبیاں بڑا چڑھا کر بیان کر کے آواز سے رونا، یہ بین کہلاتا ہے، نوحہ کہلاتا ہے. یہ حرام ہے اور ہر حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہے. اس میں مزید یہ ہوتا ہے گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا. یہ عورتیں کرتی ہیں سب، بال بکھیریں گی، منہ نوچیں گی، اپنے آپ کو ماریں گی. گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام. مسئلہ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، مگر عورت شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے. دیکھیں سوگ ہو رہے نوحہ ہو رہا فرق ہے. آواز سے رونا منع ہے اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کے شہزادے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پر بکا فرمایا، یعنی روئے. اس مقام پر بعض احادیث بھی سنتے چلیں. بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو منہ پر تماچے مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے، یعنی نوحہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. صحیحین میں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. یہ صحیحین بخاری اور مسلم کو صحیحین بھی کہتے ہیں، انہیں 2 صحیح. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب حدیث صحیح کہا جاتا ہے نا، صحیح حدیث، تو یہ اصطلاح ہے صحیح. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری ساری حدیثیں غلط ہیں، بلکہ یہ صحیح ایک قسم ہے احادیث کی. تو صحیح میں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وللفظ المسلم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سر منڈائے، یعنی کسی کے مرنے پر، جسے بعض ایک کفار کی قوم میں بدرا کراتی ہے، تو جو سر منڈائے اور نوحہ کرے اور کپڑے پھاڑے، میں اس سے بری ہوں، اس سے بری ہوں، بیزار ہوں. صحیح مسلم شریف میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں، لوگ انہیں نہ چھوڑیں گے۔ نمبر 1 حسب پر فخر کرنا، اور نمبر 2 نسب میں تان کرنا، اور نمبر 3 ستاروں سے می چاہنا، فلاں نچتر کے سبب پانی برسے گا، اور نمبر 4 نوحہ کرنا۔ اور فرمایا نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطیران کا ہوگا اور ایک خارشت کا۔ قطیران یہ ڈامر کو بولتے ہیں، ایک ڈامر کا کرتا ہوگا، اس پر رانگا بھی بولتے ہیں اس کو غالباً، اور ایک خارشت یعنی خارش کا، کھجلی کا کرتا ہوگا۔ اب یہاں کی خارش معمولی برداشت نہیں ہوتی، وہاں کی کیسے برداشت ہوگی؟ صحیح ہے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالی عذاب نہیں فرماتا، اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے، اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ یعنی جبکہ اس نے وصیت کی ہو، یہ صدر الشریعہ اپنی طرف سے خلاصہ فرما رہے ہیں، یعنی جبکہ اس نے وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور منع نہ کیا ہو، واللہ تعالی اعلم، یا یہ مراد ہے کہ ان کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا اے اللہ کے بندو اپنے مردے کو تکلیف نہ دو، جب تم رونے لگتے ہو وہ بھی روتا ہے۔ بخاری و مسلم میں مغیرہ بن شعبہ یا شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے جس پر نوحہ کیا گیا قیامت کے دن اس نوحے کے سبب اس پر عذاب ہوگا، یعنی انہی 2 صورتوں میں جو ابھی بیان کی گئی، تو اس لیے وہ نوحہ نہ کیا جائے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تو اول صدمے کے وقت صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر میں راضی نہیں۔ کہ ایک حدیث میں جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن کہ مصیبت پہنچی تھی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی